اللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ساتھی قریب ہو جائیں انشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہر شے میں کمال چاہتا ہے۔ وہ کپڑا مانگے تو کمال چاہتا ہے، کھانا مانگے تو کمال چاہتا ہے، گھر مانگے تو کمال چاہتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں رشتہ مانگے تو کمال چاہتا ہے، بیوی مانگے تو کمال چاہتا ہے، بیوی شوہر مانگے تو کمال چاہتی ہے۔ اللہ نے انسان کی طبیعت ایسے بنائی ہے کہ وہ ہر شے کے اندر کمال چاہتا ہے۔ تو یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے کہ جب ایمان اپنی اصل کے ساتھ آپ کے اندر جڑ قائم کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو عمل بھی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، کمال کا عمل ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات کے اندر، احادیث کے اندر ایسے اعمال بتائے، ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جو کمال لوگ ہیں اور عمل بھی کمال عمل ہے، اور وہ عمل اور وہ لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کا ایمان بھی کمال کا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک، کمال مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کمال مال نہیں خرچ کرتے۔ یعنی کمال نیکی ڈیمانڈ کرتی ہے کمال قسم کا مال، کمال ایمان، کمال نیکی، کمال عمل اور پھر کمال کی جنت۔ تو یعنی زندگی میں اگر آپ کمال چاہتے ہیں تو عمل بھی کمال کا کریں، تبھی اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں کمال پیدا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج اس مختصر سے سیشن میں ہم 10 ایسے اعمال انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے جن اعمال کو، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال کہا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی یہ بات کہیں کہ یہ عمل کمال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل میں اجر بھی کمال ہے، اس عمل کی وجہ سے جو رحمتیں نازل ہوں گی وہ بھی کمال ہیں، اس عمل کی وجہ سے آپ اللہ کا قرب جتنا حاصل کریں گے وہ بھی کمال ہے۔ یعنی ہر ایک زاویے سے وہ عمل آپ کی زندگی میں کمال پیدا کرے گا اگر وہ عمل آپ کی زندگی میں آ جائے تو سب سے پہلی حدیث، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے، یہاں پہ مسلمان کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں میں سے کمال کا انسان، کمال کا شخص وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں کمال کا انسان ہے اور اس کا یہ عمل کمال کا عمل ہے۔ اشفاق احمد بہت بڑے ایک فلاسفر گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ کبھی کسی ولی سے ملے ہیں؟ کسی ولی سے؟ اس نے کہا ابھی میں ایک ولی سے مل کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگی وہ کون ہے بھائی؟ کہنے لگی میری چھوٹی سی نواسی، میری چھوٹی سی نواسی جو ایک ولایت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو بندوں کو سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے ڈاکیا آیا تھا ہمارے گھر پہ، ڈاکیا پسینے سے شرابور تھا، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، کپڑوں میں سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی مدہوش ہو جائے گا۔ تو میری چھوٹی سی نواسی نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، اور وہ دیکھتے ہی کہنے لگی انکل کیا آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے؟ انکل کیا آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے؟ تو اس کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے صحرا میں بارش کے قطرے کی بات کر رہی ہے یہ عورت، اور وہ بھاگی بھاگی اندر گئی ہے، ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آئی ہے اور کہنے لگا میں نے ڈاکیے کے چہرے سے یہ نوٹ کیا کہ اللہ کی قسم میری نواسی ولی بن چکی ہے۔ یقین کریں میرے بھائی، ہماری زندگی محتاج ہے لوگوں کی دعاؤں کی، اور ہم لاشعوری طور پہ لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں جب ہم ان کے لیے تکالیف پیدا کر رہے ہیں، جب آپ لائن توڑ رہے ہیں نا ٹریفک سگنل پہ، ایک بندہ بڑی دیر سے لائن میں کھڑا ہے اور لائن توڑ کے آپ اندر آ رہے ہیں تو اس بندے کو تکلیف ہوگی یقیناً، کہہ رہا ہم یہاں پہ حلوہ بنا رہے ہیں کہ جو یہ بندہ پیچھے سے اٹھ کے یہاں پہ آ گیا۔
اب اس کے من سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بد دعا نکل جائے، اور وہ لمحہ قبولیت کا تھا، اور مظلوم کی دعا جس پہ زیادتی ہو، جس پہ ظلم ہو، اللہ کہتا ہے کافر کی بھی میں سن لیتا ہوں، کافر، اور پھر وہ مسلمان ہو، موحد ہو، سنت پہ عمل کرنے والا ہو۔ تو آپ کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتا میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں خیر کے کام بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری زندگی کے اندر سے سکون غائب ہے، عین ممکن ہے کہ آپ بد دعائیں لے رہے ہیں۔ تو دعا لینے کا سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آسانیاں پیدا کرو۔ تو یہ اشفاق احمد کہنے لگے مجھے میری اس نواسی نے ایسا پاٹ پڑھایا، انہوں نے باقاعدہ وصیت کی کہ میری قبر کے کنارے بینچ بنانا، ابھی بھی ماڈل ٹاؤن میں جو ان کی قبر ہے اس کے نزدیک بینچ بنا ہوا ہے۔ کسی نے کہا یہ کیسی وصیت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نے اکثر قبرستان میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ، کہ اگر کوئی قبرستان آئے، موت کو یاد کرنے کے لیے آئے، میرے لیے دعا کرنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے آسانی ہو اور وہاں پہ بیٹھ کے میرے لیے دعا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں نا نفع پیدا کریں، تو اس کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا بھائی، اس کا مطلب کسی کے چہرے پہ اسمائل لے کے آ جانا، یہ بھی بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا نفع۔ کوئی رو رہا ہے صرف اس کو گلے لگا لینا، یہ بہت بڑا نفع ہے، آسانی پیدا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کمال کا انسان وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع پیدا کرتا ہے۔ اور میں پہلے بھی ایک دو بار یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ کسی استاد نے ایک تجربہ کیا، سنیے گا بھائی، بڑی کمال بات ہے۔ یہ بنیاد پہ اللہ رب العزت نے دنیا کو قائم کیا ہے۔ اس نے تجربہ فرمایا کہ اس نے اپنے سارے طالب علموں کو اکٹھا کیا، تقریباً 300-400 طالب علم تھے، اور اس نے تقریباً 300-400-500 غبارے لیے، غبارے، اور ہر غبارے میں ہر طالب علم کا نام موجود ہے۔ تو اس نے طالب علموں کو ٹائم دیا کہ آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں، جاؤ اپنا غبارہ تلاش کرو جس میں تمہارا نام ہے۔ تو کیا لگتا ہے بھائی ان کو غبارہ ملے گا؟ بھائی کیا لگتا ہے یار؟ بولو تو صحیح یار، ملے گا؟ مشکل ہے، ہو سکتا ہے تکا لگ جائے، تو تکا تو لگا 3-4 کا، لیکن آخر میں تقریباً 90% سے زائد بچوں کو اپنا غبارہ، بولو بھائی اللہ ہمیں ایسے استاد نصیب فرمائے، کیا خیال ہے؟ ایسے استاد دے، دیکھیں سوچ دیکھو اس کی۔ تو بچوں کو سمجھ نہیں آئی ہے کیا پیڑ پا لیا اس بندے نے، انہوں نے کہا استاد جی سمجھ نہیں آئی ہے کیا کر رہے ہیں آپ، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ اس نے کہا بچے صبر کرو، ابھی تجربہ ختم نہیں ہوا۔ اس نے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم 1 منٹ سے بھی پہلے اپنا غبارہ ڈھونڈ لو گے، ابھی تو تکا لگا تمہارا اور تمہیں ناممکن لگتا ہے کہ میرا غبارہ مجھے میرے نام کا مل جائے، لیکن اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ 1 منٹ سے پہلے تمہیں تمہارا غبارہ مل جائے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا پھر سنو، جاؤ کمرے میں دوبارہ جاؤ، جو بھی غبارہ تمہارے ہاتھ میں آئے، جس کا بھی نام آئے، وہ نام بول دینا۔ وہ نام کیا کرنا؟ بول دینا۔ تو جس کا ہوگا وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور جس کا تمہارا غبارہ جس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، تمہارے پاس جو غبارہ ہے وہ اس کے پاس چلا جائے گا۔ اور تقریباً 20-30 سیکنڈ کے اندر سب بچوں کو اپنا اپنا غبارہ مل گیا۔ لیکن بچوں کو ابھی بھی سمجھ، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی ابھی سمجھ نہیں آئی، ابھی گیم کیا پڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا وہ غبارے وہ آپ کی خوشیاں ہیں، اپنی اپنی خوشی ڈھونڈنے جاؤ گے بھائی، تقریباً امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن جو بھی خوشی تمہارے ہاتھ لگ جائے اس کا اعلان کر دو، اس کو بانٹ دو دوسرے کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے لازمن ہے کہ تمہیں تمہاری خوشی مل جائے اور دوسروں کو ان کی خوشی مل جائے۔ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اس دنیا میں خوشی حاصل کرنے کا، وگرنہ تکا تو لگ سکتا ہے، خوشی نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اکیلے زندگی گزارنا چاہتے ہو، صرف اپنے خاندان کو سوچ کے گزارنا چاہتے ہو، صرف اپنے گھر کا سوچ کے گزارنا چاہتے ہو، تو 8-10-15% کو تو مل سکتی ہے، لیکن باقی اکثریت جو ہے وہ ان خوشیوں سے، ان چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خیر الناس من ينفع الناس، کہ سب سے بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے نفع پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا نا کہ جنت ہے اور جہنم ہے، لیکن اس نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ جنت میں ایک گول میز لگا ہوا ہے اور اس کے آڑے دوڑے لوگ بیٹھے ہیں اور سامنے سوپ کا پیالہ پڑا ہے، بازو ہیں، کونی نہیں ہے،
بولو میں بازو ہے لیکن مطلب کیا ہوا؟ پی نہیں سکتے. اب اس نے جہنم دیکھی، گیم سیم ہے، ادھر بھی گول میز لگی ہوئی ہے، سوپ کا پیالہ پڑا ہے، بازو ہیں کونی، لیکن جنت والے خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور جہنم والے اداس ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں. اس کو پلے نہیں پڑ رہا یار، جنت بھی وہی دکھ رہی ہے اور جہنم بھی وہی دکھ رہی ہے. تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ جنت والے لوگ سوپ کیسے پی رہے ہیں کہ وہ سوپ کا چمچ بھرتے ہیں اور ساتھ والے کو پلا رہے ہیں، اور وہ چمچ بھر رہا ہے اور ساتھ والے کو پلا، اور پورا جو ٹیبل ہے وہ سوپ پی پا رہا ہے. لیکن جہنم والے کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنا سوچ رہے ہیں. وہ چمچ بھرتے ضرور ہیں لیکن منہ تک آتا، وہ ایک دم سے اٹھتا ہے، اعوذ باللہ کہتا ہے اور کہتا ہے مجھے خیر الناس میں ینفع الناس کی سمجھ آ گئی ہے بھائی کہ خود غرضی جہنم ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا جنتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں بہت بڑی حکمت ہے، یعنی کہ یہ ایک بات ہی ایک پورے کا پورا لیکچر ڈیمانڈ کرتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری داڑیاں، تمہارے ٹخنے ننگے کرنا تمہارے اندر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کرتے، تم اللہ کے نزدیک بہترین انسان نہیں ہو. کیونکہ وہ تمام عبادتیں تم میں یہ کردار پیدا کریں گی کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. یقین کرو کبھی کبھی نا رستے پہ ہم کھڑے ہیں نا، 7 دکان ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ دکان والا بتاتا 7 ہے یار، اور جب نا 15-20 منٹ تھک تو کہ ادھر آتا ہے نا کتنی تکلیف ہوتی ہے یار. تو دس دے تیرے نال ہی ہے، وہ سانو ٹائم نہیں ہے صاحب، ہوں تو راہ دس دے رہی ہے یار، تو نے انج ہاتھ مارنا سی بس کہ ادھر ہے بس. چھوٹی سی آسانی آپ کو جنت تک لے کے جا سکتی ہے. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہنیوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا. وجہ کیا تھی؟ رستے پہ درخت گرا پڑا تھا، لوگوں کو پریشان کر رہا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ لوگ تو گزر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن یہ گیا ہے کلہاڑی لے کر آیا ہے اور درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر رستہ صاف کر دے. اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی. اب بھائی درخت کا گرنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا گٹر کا؟ بولیں. یہ اسلام کا اصول ہے، جتنا مشکل کام اجر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. یعنی گرمیوں کی فجر اور سردیوں کی فجر کے اجر میں فرق ہے. نماز تو ایک ہی ہے لیکن سردیوں میں یقیناً مشکل زیادہ ہے، تو جتنی مشکل بڑھتی ہے اتنا اجر بھی. تو درخت کم از کم صاف تو ہوتا ہے نا، اور گٹر وہ تو بیماری پیدا کر رہا ہے، بدبو پیدا کر رہا ہے. اور یاد رکھیں آپ جتنی مرضی اچھی سوچ رکھ لیں، اگر آپ کے ارد گرد بدبو ہے تو آپ لازماً برا سوچنے لگ جاتے ہیں، یہ فطرت ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے کہا ہے کہ صفائی نصف، تاکہ صاف ماحول ہوگا تو صاف سوچو گے. تو یہ پہلی میرے بھائیوں اور دوستوں کمال شے ہے. وہ کیا ہے؟ آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ بناؤ، آسانیاں بناؤ. ایک صحرا کے اندر نلکا لگا ہوا تھا، نلکا، سبحان اللہ، اور نلکا گیڑنا وہ مشکل تھا، کافی دیر بعد پانی آتا تھا اس میں. تو ادھر نا ایک گھڑا پڑا تھا، اس میں پانی تھا اور ساتھ رکا تھا کہ بھائی میں نے گھڑا بھر دیا ہے پانی پینے کے بعد، اب تم آؤ تو گھڑا بھر دینا کیونکہ یہاں سے پانی نکالنا مشکل ہے. یہ بھی آسانی ہے. اب آپ بتائیں جب ایک بندہ تھکا آ رہا پیچھے سے یار اور ٹھنڈا پانی مل جائے اس کو، دعا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ اور ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے. سلجوق سلطنت تھی نا، اس کے اندر پراپوگنڈا کیا گیا، بادشاہ تک پیغام پہنچایا گیا، ملک شاہ، اس تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کا جو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے نا آپ نے، اس نے مدرسے میں لوگ بہت زیادہ بھر دیے ہیں، ہمارا بڑا پیسہ لگ رہا ہے وہاں پہ، تو اس کو سمجھائیں ہمیں پیسے جنگوں کے لیے ضرورت ہے، وہ مدرسے بھر رہا ہے. تو اس نے بلا لیا اپنے وزیر اعظم کو، اس نے کہا ابھی یہ کیا گیم پڑ رہی ہے، ہم جنگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور تم سارا مدرسوں پہ لگا رہے ہو. کہنے لگا جہاں پہ آپ کو جنگ میں لڑنے کے لیے فوجی چاہیے، وہاں پہ آپ کو وہاں ان کے پیچھے کرنے والے دعاؤں والے بھی چاہیے. ایک فوج وہ ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرے اور ایک فوج وہ ہے جو جنگ میں آپ کے لیے لڑے. ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے. ہم جو چاہے کر لیں، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہم جیت سکتے، اور ان دعاؤں سے اللہ کی رحمت ہونا زیادہ مواقع، زیادہ چانس پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے مسلمانوں کا محاورہ ہے، محاورہ بنا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں ہم ملنے کے بعد بھائی جب الوداع کرنے لگتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ دعاؤں میں یاد رکھنا. محاورہ ہے
کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ایمانی حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ دعا جو ہے آپ کی ہر شے کو بدل کے رکھ سکتی ہے، کایا پلٹ کے رکھ سکتی ہے. سبحان اللہ. تو پہلی بات بھائی کیا کریں؟ آسانی پیدا کریں، مشکل پیدا نہ کریں. آپ کی بیوی کو ایام حیض آئے ہوئے ہیں، پیریڈز آئے ہوئے ہیں، تو کیا کرو؟ اگر غیروں کے لیے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ آسانی پیدا کرو، تو گھر والوں کے لیے تو 4 گنا کرو. تو جس دن اس کے ایام آ جائیں اس کو کام بولے بھائی کام نہ کہو بھائی، کم از کم 1-2 روز ہے، اس کو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جذباتی حوالے سے وہ پریشان ہوتی ہے. تو آسانی پیدا کریں، مشکل نہ پیدا کریں، تم کمال ہو جاؤ گے. اگر غیروں کے لیے یہ کرنے میں کمال ہوتے ہو تو گھر والوں کے لیے ڈبل کمال ہے، اپنے بچوں کے لیے ڈبل کمال ہے. تو بیوی کو بھی شوہر کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ جب شوہر تھکا آ رہا ہے اس وقت شکایتیں کرنی، اس وقت اس کو بل کا بتانا، ہاں جی اینا بل آ گیا تھوڑا نکا منڈا خورج دیکھ کے لات بھن لی، یہ باتیں ابھی بتانی. آسانی پیدا کرو، پہلی مریا آیا ہو. گھر میں اکثر لڑائی کی وجہ ٹائمنگ ہے، غلط ٹائمنگ ہوتی ہے. غلط جگہ پہ غلط بات کر دینے سے وہ پیچھے سے بھڑکا ہوا بندہ آتا ہے. اور اکثر عورتیں کہتی ہیں میں نے صرف ایک جملے ہی بولیا سی نا، انہیں منو گال کاٹ چڈی ہے، انہیں منو طلاق کہہ چڈی ہے. نہیں، وہ صرف جملہ نہیں ہوتا، وہ غلط ٹائمنگ ہوتی ہے. تو آسانی پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگلا بندہ آپ کی بات سے، آپ کے عمل سے سکون محسوس کرے، یہ آسانی ہے. چاہے وہ رستہ بتانے کی ہو، رستے سے چھلکا ہٹانے کی ہو، کسی بھی علاج سے آسانی پیدا کریں. دوسری حدیث، آپ آسانی پیدا نہیں کر سکتے، اتنا ظرف نہیں ہے آپ کا، اتنی توفیق نہیں ملی آپ کو. تو پھر دوسری حدیث سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا تو سکھ نہیں پہنچا سکتے تو دکھ نہیں پہنچانا. چپ رہ، پھر چپ رہ، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کیا رکھ؟ محفوظ رکھ. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، مطلب پتہ کیا ہے؟ میرے سے تو محفوظ ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میری زبان سے تو کچھ گندا نہیں سنے گا اپنی ذات کے لیے، میرے ہاتھوں سے، میرے عمل سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ فائدہ پہنچاؤ. دوسری کیا ہے؟ نہیں پہنچانا. تو کمال کا بندہ وہ بھی ہے جو چپ ہے کہ سکھ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم دکھ بھی نہ پہنچاؤں. اور ہمارے یہاں اب کلچر عام ہو گیا، نہ کرنا ہے اور نہ بولیں بھائی، نہ کرنا ہے اور نہ، کیونکہ بیزتی ہو جاتی ہے نا بندے کی. اگر مسجد میں کوئی آپ آئیڈیا دے دیں کہ یار ہمیں لگتا ہے مسجد میں نا یہ پروگرام ہونا چاہیے، مسجد کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے. اب ایک بندے کو لگتا ہے سانو 60 سال ہو گئے تھے، اسی تے کدی یہ سوچیا نہیں، یہ نواں آیا ہے. ایگو جاگ جاتی ہے نا، انا جاگ جاتی ہے. تو نہ تو وہ کرتا ہے اور نہ بھائی نہیں کرنا. تو گھر بہ سو جا کے بھائی، جڑے کرنا آئے انہوں نے تو کرن دینا. اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کیا رکھو. یقین کرے بھائی مجھے حیرت ہوتی ہے، اب تو ڈاکٹرز کہنے لگیں کہ پبلک ٹوائلٹ کو استعمال کرنا کیا ہے؟ صحت کے لیے، آپ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ گندا اتنا ہے. کون استعمال کرتا ہے؟ جو یہ ایمان رکھتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں لیٹرین. اور ابھی ہم سفر پہ تھے گلگت کی طرف، تقریباً ہمیں لیٹرینیں گندی ملی ہیں، تقریباً کوئی کرامت ہی ہوئی ہے کوئی ایک آدھی لیٹرین صاف مل جائے، لیکن میجورٹی لیٹرینیں میں کیا ملی ہیں. اور اتنی خطرناک شے ہے کہ گندی لیٹرین کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے، عذاب ہوتے دیکھا قبر کے اندر جو شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا. اب یار آپ کو پلے پڑتی ہے کوئی شے کہ لیٹرین میں آپ جائیں اور پیشاب پاخانہ باہر پڑا ہوا ہے، یہ کون گیا تھا؟ نہ ڈنگر گیا تھا کہ انسان گیا تھا؟ آپ بتائیں باہر کیسے جا سکتا ہے یار؟ میرے پلے نہیں پڑتی یہ بات. یہ کیسا؟ یقین کریں ہمارے لوگوں کو یہ بھی آداب سیکھنے ہیں. لیٹرین کیسے جاتے ہیں؟ کتے کو آتا ہے پیشاب کرنا، اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. بلی کو آتا ہے، جانوروں کو یہ بات پتہ ہے. یار ہمارا مسلمان جس نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے طہارت لازم ہے، وہ گند ڈال رہا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے نقصان پیدا کر رہا ہے دوسرے کے لیے، اور وہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا بھائی نہیں سکھ پہنچا سکتا. جو کچھ سارا کچھ ٹھیک ہے، کم از کم وہ تو ٹھیک رکھنا بھائی. تو نہیں صفائی کر سکتا، کم از کم کیلے کا چھلکا کھا کے گلی میں تو نہ پھینک یار. ضرور تو لات پاں پہننی ہے کسی سے، نہ صفائی کر، لیکن کم از کم گند بھی نہ ڈالنا. تو یہ دوسری حدیث. پہلی حدیث کیا ہے
کہ نفع پیدا کرو. دوسری حدیث کیا ہے؟ نہیں کرنا تو کم از کم نقصان بھی نہ پیدا کرو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو. اب زبان میرے بھائی اتنا بڑا موضوع ہے, اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے تو پھر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, اس کے ذریعے وعدہ خلافی بھی آ جاتی ہے, پھر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں پھر نقصان پہنچا رہے ہیں, تنزیہ جملہ بول رہے ہیں پھر نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ صرف کسی کو اتنا کہہ دو نا کہ بھائی میں آپ کے اندر ایک خطا دیکھی ہے معذرت کے ساتھ, لیکن اس کو ٹھیک کر لو, تو ماما لگتا ہے. یہ جو تو نے ماما لگتا ہے نا, اب اس کی وجہ سے میں کتنا ہرٹ ہوا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بندہ مسلمان کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا. کیونکہ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا, بھائی نہ مان میری گل, ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ اتنی کہہ دے یار, لیکن تم ماما لگتا ہے. اب اس کی وجہ سے جو آپ نے اگلے کو تکلیف پہنچائی ہے, ہو سکتا ہے اس کے فوری بعد آپ کی موت آ جائے, وہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ تھا, اور اس کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں تو کیا کھویا آپ نے, کیا پایا؟ دوسری حدیث کیا ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. تیسری حدیث میرے بھائی بہت پیاری حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, لوگوں میں کمال کا انسان وہ ہے, مومن میں سے کمال کا ایمان والا وہ ہے جو حقوق سے زیادہ فرائض کی ادائیگی پہ توجہ دیتا ہے, جو اپنے حقوق مانگنے کی بجائے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. لڑائی جھگڑے رشتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان نے میرے واسطے کیتا کی ہے, یہی ہے نا بھائی. شوہر کو بیوی سے یہ شکایت ہے, ان نے میرے واسطے انج کیتا انج کیتا انج کیتا انج, اور اس کو شوہر سے یہ شکایت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے حق کی بات نہیں, پہلے اپنے فرض پہ توجہ دو کہ تو نے اپنے فرائض اپنی ڈیوٹی مکمل کی ہے, کیونکہ اللہ نے وہ پوچھنا ہے تیرے سے. دوسرے نے حق پورا کیا نہیں کیا, وہ تیرے سے نہیں پوچھنا, اس سے پوچھنا. تیرے سے کیا پوچھنا ہے بھائی؟ جو تیرے فرائض تھے وہ تو نے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے. اب جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں, جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں, وہ کس کے ہوتے ہیں؟ حقوق کے ہوتے ہیں یا فرائض کے؟ حقوق کے ہوتے ہیں. عورت کہتی ہے میرا حق, مزدور کہتا ہے میرا حق, کسان کہتا ہے میرا حق. تیرا فرض کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں بات کرتا. تیری ڈیوٹی کیا ہے بھائی؟ آپ پوچھ کے دیکھ لو. ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں بچوں کی, ماں باپ کی, وہ کبھی کبھی باپ بچے کے بارے میں اتنی شکایتیں کرتا ہے تو ہم پوچھ لینا اچھا بچے کے 5 فرائض, بچے کے بارے میں آپ کے 5 فرائض بتا دو. حقوق مانگ رہے ہیں نا آپ کہ میرا حق بنتا ہے, میں باپ ہوں, بچہ میرے لیے یہ کرے یہ کرے یہ کرے. میں نے کہا بھائی آپ اپنے 5 فرائض بتا دیں بچے کے بارے میں. آپ اللہ اپنے دل میں سوچیں کہ آپ کے بچے کے 5 جو آپ کے فرائض بنتے ہیں بچے کی طرح وہ کیا ہے. کوئی پتہ نہیں. اپنے حقوق سارے پتہ ہیں, بیوی کو اپنا حق سارا پتہ ہے, لیکن شوہر کی طرف اس کی ڈیوٹی کیا ہے اس کے بارے میں خاموش ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. یہ کمال کون ہے؟ جو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے اندر, اپنے فرائض پوری کرنے کے اندر کمال ہے. حق کی بات وہ بعد میں کرتا ہے, پہلے کیا کرتا ہے؟ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. چوتھی حدیث میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں میں, نکاح میں سب سے بہترین نکاح, سب سے بہترین شادی وہ شادی وہ نکاح ہے جو سب سے آسان ہے. اللہ اکبر. 5 سال ہو جاندے نے ساڈے کول بیاہ ہوندا. اللہ اکبر. اور یہ کا مطلب کیا؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا, کمال کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ اس شادی میں رحمت بھی زیادہ, برکتیں بھی زیادہ, پریشانیاں بھی کم, آسانیاں زیادہ. اور وہ کون سی شادی ہے جو 2-3 گھنٹے بھگت جائے؟ یہ کمال ہے, کمال ہے. آپ آج کے دور میں توقع کر ہی نہیں سکتے, تقریباً ناممکن ہے کہ 10 منٹ میں شادی ہو جائے, ناممکن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے بہترین نکاح آسان ہے, جو سب سے آسان ہو. یقین کریں میں نے لوگ دیکھے ہیں 5-5 10-10 سال پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے, اور تکلیف کب ہوتی ہے کہ 1 سال نہیں ٹکتی, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ابے کو تکلیف زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں لڑائی ہو, اس لیے اور روپیہ کنا لا چھڑا یار, میرے تو دھار نہیں مکیا, تو گھر آ گئی ہیں. واللہ مجھے اتنی حیرت ہے, مجھے دکھ لگا. ایک غریب سی بچی ہے ہمارے گھر کبھی کبھی آتی ہے, اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے, اس کو ان کے جو سسرال والا انہوں نے گھر بھیج دیا واپس. بولا کیوں؟ جو جیز میں تو استری لائی ہے وہ خراب ہو گئی, اس کو صحیح کروا کے گھر آ.
ممبر پہ بیٹھا ہوں میں، یہ مسلمان ہیں آج کے، تو دیکھ لو شادیوں کا بیڑا غرق کیا ہو رہا ہے. تم پیسے کو مد نظر رکھ رہے ہو، مادے کو مد نظر رکھ رہے ہو، تو بیڑا غرق بھی کروا رہے ہو نا. اصل چیز کیا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان بندھن اور تعلق کتنا مضبوط ہے، کردار کتنا مضبوط ہے بھائی، عزت کتنی کرنے والا ہے. اور ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو ذہن میں یہ ہے نا کہ اگر میں نے جہیز مانگا نا تو جہیز کے خلاف اتنی کمپینیں، میں نے تو 3-4 پوسٹیں بھی شیئر کی ہوئی ہیں فیس بک پہ. اب جہیز اس نے مانگنا ہی مانگنا، تو وہ کھوچر بڑا ہوتا ہے اپنی نظر میں. اپنے سسرالیوں کو میکے کو گھر بلا کے نا کیا کہتا ہے، ایتھے فریج بڑا سونا لگے گا، ساڑھے صوفے بڑے پرانے ہو گئے ہیں. مطلب کیا ہے، انج دے صوفے دینے نے، اے فریج دا سائز دینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین کریں میرے بھائی، ابھی ہم تھوڑے دن پہلے DHA میں تھے. یقین کریں گھر والوں نے ہمیں بلایا کہ آپ ہمارے بچوں سے بات کریں کیونکہ ہمارا گھر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو ہماری تھوڑی بہت ہی بات جب ہوئی نا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ادھر بھی جانا ہے، آپ نے ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے. 5 گڈیاں کھڑی ہوئی ہیں گھر میں. گھر دیکھ کے ایک دفعہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار سارے زندگی لگتا ہے گھر بناتا رہا یہ بندہ، اور تو کچھ کیا نہیں اس نے، لیکن اندر سے کیا ہے. یقین کریں وہ بندہ بہت بڑے خاندان کا مالک ہے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اور کہنے لگا جواز صاحب اتوں باہر نکلو نا، کسی کو پوچھ لو کہ میرا نام کی ہے تو میں کردہ کی ہوں، لیکن کار بندہ کخ نہیں. اللہ اکبر، یہ جملہ اس نے بولا، کار کخ نہیں میں. کیونکہ ہر بندے کی توجہ مادے پہ ہے، جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ خوشی ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، سب سے آسان شادی. یقین کریں ایک مجلس میں ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ اکبر، انہوں نے پرپوز کیا رسول اللہ کو. اس کا مطلب کیا ہے، اگر ولی پیچھے نہ ہو تو عورت جا کے خود کہہ سکتی ہے کہ بھائی میں حاضر ہوں شادی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، انہوں نے کہا مجھے حاجت نہیں. تو پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے غریب سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں کرتے تو ذرا میری بات چلا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے بارے میں پوچھا، کچھ ہے دینے کو؟ انہوں نے کہا جی کخ نہیں ہے. اور یار گھر جا کے چیک تو کر کے کوئی ایک انگوٹھی مل جائے، ایک انگوٹھی. وہ گھر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو جسم پہ لباس ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر یہ بھی دے دیا تو ننگا ہو جاؤں گا، برہنہ ہو جاؤں گا، کخ نہیں ہے. آپ نے قرآن آتا ہے بھائی؟ جی قرآن تو آتا ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا اپنی بیگم کو قرآن سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے، جاؤ بیوی کو لے کے گھر چلے جاؤ. لو جی 5 منٹ میں شادی ہو گئی، ڈن. مرغی ہے، چھوٹی سی بکری ہے، کوئی دال دول پکائی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے بھائی ولیمہ کر دو، الحمدللہ یہ تمہاری بیگم ہے، جا کے گھر لے جاؤ. لو جی شادی ہو گئی. اتنی سی بات تھی. آپ ایمان سے بتائیں آج کے دور میں یہ شادی ہو سکتی ہے؟ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ کا عاشق کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پروانہ کہتے ہیں. بیڑا غرق کر دے. یقین کرو ہمارے نوجوانوں کا بھی. بندے ویٹ کر دینا چوڑ سستے ہو گئے، آپ صاحب بیاہ کر لیے. یقین کریں جھکتے مارتے ہیں، چوڑ سستے ہوئے نے کی کریے، سردیاں آ جائیں نا سردیاں تو بس کوئی بیاہ کر دو، کیونکہ شادی حال سستے ہو جاتے ہیں، گرمی نہیں ہوتی. کمال ہے یار. مادہ دیکھ رہے ہیں، جو اصل روح ہے شادی کی وہ نہیں دیکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گر سکھا رہے ہیں، جتنی شادی آسان ہوگی برکتیں زیادہ ہوں. اور اگر شادی کرنی بھی ہے، ایک اور حدیث اس کے ساتھ ہے، بہترین ولیمہ کون سا ہے؟ جس میں غریب مدعو ہے. اور بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر غریب کی دعوت، سارے ٹوڈی والے کھڑے ہیں اور جو غریب ہے وہ باہر تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے، جب میرا وقت آیا تو مجھے یہ حدیث کم از کم پتہ تھی. تو میں نے والد صاحب کو کہا، میں نے کہا بھی اندر بیٹھیں گے میز پہ تو کم از کم 25% تو ایسے مہمان ہوں جو کون ہیں، جن کے تعلق نہ ہو ہمارے ساتھ. کبھی کبھی تعلق والا بھی غریب آ جاتا ہے نا، تعلق نہ ہو لیکن غریب ہے، ہماری حیثیت سے کم ہے، غریب ہے، حقدار ہے، اس کو ہم نے مہمان نوازی دینی اور اندر لے کے آنا ہے. اور میرا یقین کرے ایمان ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شادی میں برکتیں ہوئی. اور میرے ایک دوست یہاں پہ لاہور میں، تو انہوں نے کہا جواد بھائی ساڈے شہر علاقے چ غریب ہے ہی کوئی نہیں، ماشاءاللہ سارے کھاندے پیندے نے. اس نے پھر کیا کیا، دیکھیں جو بندہ کرنا چاہے نا اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں، جو نہ کرنا چاہے 100 بہانے بھی ہوتے ہیں. وہ عارفہ نہیں چلا گیا یتیم خانے، اور اس نے کیا کیا، پورے یتیم خانے کو اپنے ولیمے پہ دعوت دے دو. سارے بچے بھی آ گئے یتیم، اور سارے کے سارے ان کے جو اساتذہ جو لوگ تھے وہ بھی سارے آ گئے الحمدللہ. اور یقین کریں اس کی شادی کمال گزر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدترین ولیمہ ہے جس میں غریب کو مدعو نہ کیا جائے.
کیونکہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے بھائی، اور ہو سکتا ہے کوئی دعا آپ کو لگ جائے اور اللہ آپ کی شادی میں برکتیں پیدا کر دے. وہ تسی تے کھاندے رہندے ہو یار، انہاں نوں کھواؤ جڑے کھاندے نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سخت ہو جائے صرف یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اللہ نرم کر دے گا. سبحان اللہ. شخص آتا ہے نا کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ نرم کر دے گا. تو آپ دیکھیں نا، ایسے بندے کے اندر جب عزت دیں گے، سمان دیں گے، تو ہو سکتا ہے دعا نکلے گی، لازم نکلے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کی شادی میں برکتیں ہوں. تو آسان بنائے میرے بھائی شادی کو، تاکہ زنا کیا ہو جائے، کیا ہو جائے بھائی، مشکل ہو جائے. آپ شادی مشکل بنائیں گے تو زنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو یہ اصول ہے. 5ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ بھائی، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس سے اچھائی کی توقع ہو اور اس کی برائی سے آپ خود کو محفوظ محسوس کریں. اللہ اکبر. اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے اچھائی کی توقع نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے گل کریں گے تو گلے پہ جائے گا. بدترین آدمی ہے یہ. اور بہترین کون ہے کہ آپ کو اگر اس کو نصیحت کریں، اس کو برا بھلا بھی کہہ دیں، لیکن آپ کو توقع ہے یہ بندہ ہمارے ساتھ زیادتی، ظلم، برائی نہیں کرے گا. آج ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ گلے پہ جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ بندہ بدترین ہے اللہ کی نظر میں. کیونکہ بہترین انسان کون ہے؟ جس سے آپ کو یہ لگے یہ بندہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. یار وہ بندے کی بات کر رہے ہو، وہ ظلم نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر اس نے کہا ہے نا کہ میں تمہیں 5 تاریخ کو پیسہ واپس کر دوں گا تو وہ کرے گا، کیونکہ ہمیں اس سے اچھائی کی توقع ہے. اور اگر وہ نہ کر پائے پھر بھی ہم اچھائی سوچتے ہیں کہ لگتا ہے بھائی کے کوئی مسئلہ بن گیا، وگرنہ وہ ایسا. میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ گواہ بناؤ اپنے. کیا مطلب؟ یہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ آپ کی گواہیاں پوچھے گا لوگوں سے، یار تم اس بندے کو جانتے ہو؟ جی اللہ جی جانتے ہیں. کیسا پایا اسے؟ تو اگر گواہیاں اچھی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ان گواہیوں کی بدولت آپ کو جنت میں بھیج دے گا. اور اگر وہ گواہیاں آپ کے خلاف ہوئیں، آپ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو جہنم میں پھینک دے گا. تو گواہ بناؤ اپنے لیے کہ اچھا آپ اسلم کی بات کر رہے ہیں بھائی، سبحان اللہ یار کیا کمال آدمی ہے. ہمیں اس کی طرف سے کبھی کوئی نقصان، کوئی گندی بات، کوئی بری بات، کوئی گالی کبھی نہیں ملی. اللہ اس گواہی کی بنیاد پہ آپ کو جنت دے سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے صرف اپنا سوچنے والا بندہ کہ یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جیسی مرضی زبان رکھتا ہوں، جیسا مرضی عمل کرتا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کو پڑتا ہے بھائی. اور اگر انہوں نے آپ کے خلاف گواہی دی تو یہ آپ کے لیے آخرت کے موقع پہ اچھی بات نہیں. تو بہترین کون ہے؟ جس سے اچھائی کی توقع ہو. اور بدترین کون ہے؟ جس سے معاملہ کرتے وقت آپ کو برائی کی توقع ہو. آج کوئی ادھار دینا چاہتا ہے کسی کو؟ بولے بھائی، ادھار دینا چاہتا ہے کسی کو؟ کیوں؟ برائی کی توقع ہے. برائی کی توقع ہے. بھروسہ ہی ختم ہو گیا ہے، اعتماد ہی. یقین کریں میں نے دیکھا ہے باپ بیٹے کو نہیں دیتا. خون ہے، لیکن اس کو پتا میرا پتر نے پیسہ روڈ چھڑنا ہے، ضائع کر چھڑنا ہے. اچھائی کی توقع نہیں ہے بیٹے سے، خون سے. تو برکتیں کیسے ہوں گی رشتوں کے اندر؟ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار بتا رہے ہیں بندے کا، کہ تم نے بندے کو جج کرنا ہے، بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ تمہارے ذہن میں اس کے لیے اچھا امیج ہے یا برا امیج ہے، کہ اگر میں اس سے معاملہ کروں میرے ساتھ برائی کرے گا یا اچھائی کرے گا. 6 حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ عمل ہے جو بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کیا گیا ہو. سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ بھلے ہی چھوٹا ہے، معمولی ہے، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے. اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ایسا کیوں کہا کہ میرے بھائی ایک بہت بڑا پتھر ہے اور اس پتھر کے مقابلے میں چھوٹا سا قطرہ ہے، تو بظاہر پتھر زیادہ مضبوط ہے یا قطرہ؟ بظاہر بھائی پتھر مضبوط ہے، لیکن اگر وہ قطرہ چھوٹا سا ہے، سر پہ گرے پتہ بھی نہ چلے، لیکن مستقل مزاجی سے پتھر پہ گرے تو اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے. پھاڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے عمل چھوٹا کر لے بندے، لیکن چھوڑنا، بولے میں چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی.
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اختیار کر لیتے، کو عمل اختیار کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک وہ عمل آپ کی زندگی میں زندہ رہتا۔ ایک دفعہ نیکی شروع کر دیا، آپ نے 1 روپیہ صدقہ دینا شروع کر دیا، تو بھائی عادت بنا لیں کہ روزانہ مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، فجر کے وقت میں نے گلے میں 1 روپیہ ڈال دینا۔ گھر میں غلہ رکھ لیں، صدقہ باکس رکھیں، اس میں جو بھی ہو روزانہ میں نے کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، مہینے کے بعد جو اکٹھا ہو میں نے کسی کی مدد کر دے، اور ہمارے پورے گھر والوں کی طرف سے مدد ہو جائے گی۔ تو اب ایک شخص وہ ہے جو رمضان کے رمضان ماشاءاللہ قرآن پورا کرتا ہے، اور ایک شخص وہ جو روزانہ صرف 1 آیت پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، بند قرآن۔ اللہ کہتا ہے جو روزانہ پڑھتا ہے مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو رمضان کے رمضان پورا قرآن کا دورہ پورا کر رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ یہ محبوب ہے، کیونکہ اس کو قرآن سال بعد یاد آتا ہے اور اسے روزانہ یاد ہے۔ 1 آیت کتنا ٹائم لگتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کتنا ٹائم لگا؟ بند۔ واللہ اتنا پڑھیں آپ، لیکن بندے کو نا شیطان شرم دلائے گا، جان دے یار کم از کم پاؤ تو پڑھنا، کم از کم رکوع تو پڑھ، یہ شیطان ہے واللہ، کیونکہ آپ کی عادت نہیں ہے نا، تو وہ زیادہ پڑھوا کے آپ کو ایک دفعہ بور کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بولی تاکہ بندہ کیا ہو، حوصلہ افزائی ہو جو تھوڑا بھی کر رہا ہے۔ یار یہ حدیث میری فیورٹ ہے، آپ نے فرمایا 1 کھجور جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے، 1 کھجور بھوک مٹتی ہے۔ بولا میں 1 کھجور سے بھوک مٹتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، حالے داڑھ گلی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 1 کھجور چھوٹی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے جانوروں کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، احد پہاڑ، لیکن اس میں مستقل مزاجی آ جائے تو دیکھیں پھر کیا کمال ہے۔ 1 کھجور۔ تو کچھ اعمال میرے بھائی ہمارے زندگی میں ہونے چاہیے جو کیا ہوں، عادت بن جائے ہماری، اس کے بنا ہم رہ نہ سکیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہم فیملی کو کچھ راشن تقسیم کرتے ہیں، وہ UK سے ہیں ماشاءاللہ، تو ابھی یہ کرونا آیا ان کی ہر شے بند ہو گئی، ادھار لے کے وہ پیسے بھیجنے لگ گیا، کہتا ہے یہ عمل بند کرنا، یہ عمل بند نہیں کرنا۔ اور کوئی بھی نہیں UK پہنچا سوائے اس کے، وہ پاکستان میں پھنس گیا تھا کیونکہ فلائٹیں بند ہو گئی تھی، وہ پہنچا ہے اور کہتا ہے میرا ایمان ہے میرے اس نیکی کی وجہ سے پہنچا جو مستقل مزاجی کے ساتھ میں نے اختیار کر رکھا۔ ادھار لیتا رہا کہ بھائی میں تجھے واپس کر دوں گا، لیکن میں نے جو اللہ کے نام پہ لگا دیا ہے اس کو کم کرنا۔ اب اس نے اس کی وجہ سے کیا کر دیا، ان 3 بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کی جو بھی انکم ہوتی ہے انہوں نے اس کے 3 حصے کر دیے ہیں، 1 حصہ ہمارے خاندان کے لیے، 1 حصہ ہم بچت کرتے ہیں اور 1 حصہ اللہ کے نام کا، فکس ہے، یہی کرنا ہے ہم نے۔ 100 روپے آئیں گے تو 33 ہمارے، 33 کی بچت کریں گے اور 33 اللہ کے نام لگائیں گے۔ اب اس پہ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں نا، پھر وہی پتھر والا کام ہوتا ہے کہ جتنے مرضی اللہ کے آپ کے درمیان رکاوٹیں موجود ہیں، وہ چھوٹا سا عمل پڑھتے 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 وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ 7ویں حدیث میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں حدیث، اب ہر حدیث ایسی ہے جیسے معاشرے پہ ایک ایک بات ہمارے معاشرے پہ فٹ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا قرض ادا کرنے میں بہترین ہے۔ تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرضہ لے لے تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرے۔ مجھے کوئی 1 آدھے بندے کا پتہ ہے جس نے بھی زندگی میں میرے سے قرضہ لیا، جس نے ٹائم پہ، ایک آدھا ہے بس، حالانکہ وہ ہماری بظاہر عزت کر رہا ہوتا ہے، مولوی صاحب ہیں، درس دیتے ہیں، لیکن جب قرضہ لے لے وہ عزت بھی بھاڑ میں گئی بھائی، وہ کیڑی عزت ہے، تم مولویاں کار ہوئے گا۔ اور تکلیف والا کب ہوتی ہے؟ تکلیف ٹھیک ہے بھائی پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض دو اور وہ بیچارہ پہلے ہی تنگ دست ہے، مرنے والا ہو گیا ہے، تو قرض کی ڈیٹ بڑھا دینا یا معاف کر دینا یہ بہت بڑا احسان والا عمل ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے۔ لیکن یار بندے کے پاس سخت بھی ہو، 5 کلو امب لے کے گھر جا رہے ہیں، نواں انہیں موبائل لے لیا، سونی 70 لے لی ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ بولے بھائی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بولو نا یار جدو آیا سی نا انج بنے اسی کہ اج فوت ہو جانا انہیں، انج بنے اسی۔ ایسے بندے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور اوقات بھولنے والے بندے کو بڑی رگڑیں لگتی ہیں بھائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کانا تو ہو گیا نا، کم از کم تو کانا تو ہو گیا نا، اس گلی سے گزرتے ہوئے 100 دفعہ آپ سوچے گا کیا پایا تو نے بھائی۔ 50 روپیے بھی واپس بندہ کرنے لگ جائے نا، جس کو فکر ہو 50 بھی، وہ قرضہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے لے کے بھول جانا ہے بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان کرے بہترین کون ہے؟ قرض آج یار شہید جو اپنی جان لے کے میدان میں چلا گیا، اللہ آپ نے فرمایا معاف نہیں ہوگا اگر قرض ہے،
شہید یعنی کہ اللہ گردن کٹی ہوئی ہے، وہ اللہ کو اپنی گردن دکھا رہا ہے، کٹی ہوئی گردن، خون ٹپک رہا ہے. اللہ کہے گا جو مرضی تو کیتا ہے لیکن تو قرض دار ہے، تو نے قرض واپس نہیں کیا، میں تجھے معاف نہیں کروں. اللہ اکبر. اس لیے ہمارا کلچر کیا ہے، جب جنازے پہ کیا کرنا ہے، اب آپ کسی کاروباری کو پوچھ لو کھاتا بھریا ہونا تھا جنہیں بندے نے پیسہ، وہ دکان جب ویچن کی گل آتی ہے نا، وہ 10 لاکھ کی دکان ہے تو 30 لاکھ کی دے رہے ہیں. کیوں بھائی 20 لاکھ کی ہے، قرض ہے. وہ بندوں کا نام بھول جاتا ہے، کیڑا بندہ سی جڑا میرے کو پیسے لے کے گیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بھائی، کوئی بتائے گا یار اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ قرض لے اور قرض کو واپس نہ کرے، جو کہ اب عام ہو گیا، اس کا نقصان کیا ہے؟ کیا نقصان ہے بھائی؟ نہیں پھر کیا نقصان ہوگا دینا چھوڑ دیا تو؟ کسی کی مدد ہو سکتی تھی، کسی کی جان بچ سکتی تھی، پیسے لے کے بچ سکتی تھی نا. لیکن اس بندے کے تجربے کیا ہو گئے کہ پیسے دئیے واپس ہونا نہیں. تو اب یہ مدد اور کرنا چاہ رہا تھا، کسی کی زندگی بچانا چاہ رہا تھا، لیکن اس خبیث کی وجہ سے، اس گندے انسان کی وجہ سے اس بندے کا بھروسہ ٹوٹ گیا. اب جو وہ مدد ہو سکتی تھی، بڑی بڑی زندگیاں بچ سکتی تھی، وہ کیا ہوگی؟ اس بندے کی وجہ سے ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شہید بھی معاف نہیں ہیں، کیونکہ اس بندے نے مدد کرنے والا کھاتے ہی دنیا سے ختم کر کے آ گیا. جو مددیں لوگ کر رہے تھے، دوسروں کے کام آ رہے تھے، اس بندے کی وجہ سے وہ کام کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا تھا. میرے بھائی یعنی کہ اب اس کا بھی کہتا ہے یار آج تو بعد میں کام نہیں کرنا. میں نے کہا یار اب کر لینا بھائی، کہ ہم نے اجر اللہ سے لینا یار، بندوں سے نہیں لینا. تو یہی سمجھ لے صدقہ ہو گیا. اس نے ایک عالم کو پیسے بھیجے، کیونکہ حالانکہ وہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، تو اس نے رابطہ تھا، انہوں نے کہا یار میری مدد کر دو. اب لکھت لکھائی نہیں کی، جو کہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لکھت کر لیا کرو. لکھنا پڑھنا پائیں، پتر کو دو، چاچے کو دو، مامے کو دو، لکھنا لازم ہے، لازم ہے. بھائی نے نہیں کیا، یار عالم ہے بھائی، اس نے بھیج دیا پیسہ. ٹائم آیا، بھائی نے فون کیا، سر جی محبت فرماؤ. ہم نے کہا کیڑی محبت؟ تینوں پیسے بھیجے سے. کیڑے پیسے؟ مجھے تو کوئی پیسے یاد نہیں ہے. کیا پروف ہے تیرے پاس؟ بھائی کہتا میرے پیر سے زمین نکل گئی بھائی. میں نے کہا یار اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی پروف نہیں بھائی، اللہ ہی پروف ہے بھائی. اور میں نے تیرے سے بحث نہیں کرنی بھائی، تیرے سے کوئی لڑائی نہیں کرنی. اور تو رکھ، اب قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گلا ہوگا. پیسے تو میں تیرے سے لوں گا، معاف نہیں کروں گا. تیرے جیسے بندے کو تو معاف کبھی بھی نہیں کروں گا. جہاں سے لوگ اچھائی کی توقع کر رہے ہیں، تو ان کا بھروسہ توڑ رہا ہے. تیرے جیسے بندوں کی وجہ سے مولویوں کا نام خراب ہو رہا ہے، علماء کا نام خراب ہو رہا ہے. تجھے تو معاف نہیں کروں گا. اور مجھے نیکی کی بڑی لوڑ ہے، بڑی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت والے دن کرنسی کون سی ہے؟ پیسے کی کرنسی نہیں ہے، نیکی اور بدی کی ہے. جب اللہ کو بندہ مانگے میرا 2 لاکھ لے آیا، میرا واپس کرواؤ. اب 2 لاکھ کدھر سے آئے گا؟ اللہ کہے گا 2 لاکھ نیکیاں. وہ ہو سکتا ہے کو ٹوٹل ہی 2 لاکھ ہون، تو پھر کی کرو گے؟ اچھا اور نیکیاں دی ہیں لیکن حساب پورا نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ میرے گناہ لے، پھر حساب تو پورا کرنا بھائی. قیامت کا دن ہوگا. آپ نے فرمایا بکریوں کے درمیان 2 بکریاں، صحیح حدیث ہے، ان کے درمیان انصاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کمزور بکری شکایت کرے گی کہ یہ مضبوط بکری تھی، میرے سے ڈاڈی تھی، تکڑی تھی، ہاں جی شیر پنجاب بکرا تھا، اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ ٹکر ماری تھی، مجھے انصاف چاہیے. اللہ ان کے درمیان بھی انصاف کرے گا. اور ہم تو پھر مسلمان ہیں بھائی، آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں. تو اب میں نے تو یہی کلیہ اپنا لیا ہے. میرے ساتھ کوئی چوڑ مارے نا تو میں کیا کرتا ہوں؟ بھائی تھینک یو، شکریہ، مجھے نیکیوں کی بڑی لوڑ ہے. اب میں ایسے اگر کرے سنو میں صدقہ سمجھ کے دیتا ہوں ذہنی طور پہ. جی آ گیا تو بونس ہے بھائی، نہ آیا میرا صدقہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہوا نا، جیسے کوئی عالم ہے، کوئی اچھی پرسنالٹی والا بندہ ہے جو معاشرے کے اندر تھوڑا ادب رکھتا ہے، اس کو تو میں معاف نہیں کروں گا. اس کو تو میں قیامت کو پکڑوں گا کہ میری جو نیکیاں مل جائیں اور میرے گناہ تیری طرف چلے جائیں، کیونکہ یہی میرا سب سے کمال کا سودا ہے. تو جب میں یہ بات کرتا ہوں ویسے اکثر مجھے پیسے واپس کر دیتے ہیں. ادھر یہ ہال روڈ پہ نا فون میں نے دیا بندے کو، پیسے بھی دیے ہیں، اس نے میرا فون الٹا خراب کر دیا. اب مانے بھی نا، میں نے کہا تو پیسے بھی رکھتے، میرا موبائل بھی رکھ، میرا پوت ہوں تمہیں قیامت والے دن ملنا گا. میں مسجد جا رہا، یقین کرو مسجد شہداء ہے وہاں پہ،
اس کا فوراً فون آیا صاحب تہاڈی مہربانی موبائل پھڑ لو اسی ਉਂਝ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਲਤਾੜ ਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ موبائل پھڑ لو اللہ کا واسطہ ہے تہاڈے پاس ہے نا میں معذرت ہے میری غلطی الحمدللہ لوگوں میں آج بھی کچھ نہ کچھ ایمان نام کی چیز موجود ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں بہترین کون ہے جو قرض ادائیگی میں پہل کرتا ہے جلدی کرتا ہے پیاز سے روٹی کھا لو اللہ کی قسم پیازوں سے کھاؤ اور یار 7 دن تک بندہ زندہ رہ سکتا ہے پانی اور روٹی کے بغیر بھوکے رہ لو اللہ کی قسم قرض واپس کرو تاکہ وہ بندہ مدد کرتا رہے کسی اور کی اخوت والے پتہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں آج اخوت والے 4 ارب روپے کی ان کی سرکولیشن ہے یعنی کہ 400 کروڑ روپیہ کیا کر رہا ہے دائرے میں پھر رہا ہے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے امجد صاحب جو ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10,000 روپے ایک عورت آئی ہمارے پاس کہ آپ مجھے 10,000 دے دیں میں 6 مہینوں میں آپ کو واپس کر دوں مجھے بہت اشد ضرورت ہے تو اس نے 10,000 دے دیے کہ چھوٹی سی رقم ہے تو 6 مہینے بعد وہ واقعی آ گئی تو امجد صاحب کہتے ہیں منو یقین نہیں سی انہیں واپس آنا انہوں نے کہا آپ نے کیا سوچا میں واپس نہیں آؤں گی تو 6 مہینے بعد وہ واپس آئے اس نے کہا بھائی یہ آپ کے 10,000 روپے ہیں میری آپ سے ایک درخواست ہے 10,000 تو پے ہی نہیں تھے کول یہ کسی اور کو دے دیں تو کہتے ہیں ہم نے کسی اور کو دی اس کا بھی کام ہو گیا پھر وہ واپس آ گئے تو مجھے یہ طریقہ بڑا کمال لگا تو اس نے اب دیکھا جیسے ٹینکی میں ریزرو پٹرول ہوتا ہے نا تو کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں گھر میں پیسہ ریزرو ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھ روپیہ ہر وقت رہنا چاہیے 50,000 ہر وقت رہنا چاہیے انہوں نے کیا کیا رے آتے ہے ہی ہے کیوں نہ صدقے چ لگ جائے تو جب آپ کو پیسہ چاہیے ہو آپ ہمیں 3 مہینے پہلے بتا دیں اس طرح کرتے 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 ہارورڈ یونیورسٹی میں اس وقت اخوت کا ماڈل پڑھایا جا رہا ہے دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں 99% ریکوری ہے شہباز شریف نے ترلے کر لیے امجد صاحب کے کہ بھائی ہمارے ساتھ مل کے قرضہ آپ دیں کیونکہ سانو واپس ہمیں واپس نہیں ملتا کم از کم تجھے واپس تو مل جاتا ہے ہمیں کوئی دیتا ان کا ایک کمال کام کیا ہے وہ مسجد کے ذریعے قرض دیتے ہیں مسجد سے گواہیاں لیتے ہیں کہ بھائی تم گواہی دیتے ہو کہ انہوں دے دیے اور کیا کرنا ہے آپ نے 6 مہینے میں سال میں واپس کرنا اور روزانہ مہینے کا کوئی 100 روپیہ بنتا ہے کبھی 1000 روپیہ بنتا ہے بس اتنے واپس کرنا تو کتنی مدد ہو رہی ہے صرف ایک بات کی وجہ سے مدد ہوئی اس کی اتنا بڑا ادارہ کھڑا ہو کیونکہ اس حدیث پہ عمل کیا کہ قرض ادا کرنے میں کیا کرو جلدی کرو اس حدیث کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کی مدد 35 لاکھ سے زائد گھرانوں کی اخوت مدد کر چکا ہے 35 لاکھ خاندان سبحان اللہ یعنی کہ پہاڑوں کے ایسے ایسے جگہوں کے اوپر ان کا دفتر بنا ہوا ہے جہاں پہ بندہ نہیں پہنچتا لیکن ان کا اخوت کا دفتر وہاں پہ بنا ہوا ہے سبحان اللہ یہ کس کی برکت ہے کہ کسی نے قرض واپس کر دیا تھا ٹائم پہ واپس کر دیا تھا کتنی بڑی خیر پیدا ہوئی ہے اگلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی کون سی والی ہے یاد ہے بھائی 7ویں 8ویں ہے سونے بارے حدیث اللہ بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے آپ کو اس حدیث سے سمجھ آئے گی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ اللہ کا سب سے بہترین دوست وہ ہے ہر بندہ ولی بننا چاہتا ہے ہر بندہ اللہ کا قرب چاہتا آپ نماز پڑھی ہے وجہ اللہ مل جائے آپ نے روزہ رکھا ہے وجہ اللہ مل جائے آپ نے صدقہ کیا وجہ اللہ مل جائے کچھ بھی آپ نیکی کرتے ہیں وجہ اللہ کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں میں کیسے ملتا ہوں میرا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ سب سے بہترین رویہ رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ لالچ دے رہا ہے نا بندے کو حرص دے رہا ہے لوگوں سے کیا کرو اچھے رہو اور خصوصاً اس سے جو تمہارا کون ہے جس کو تم دوست کہتے ہو جتنا اچھا تم اس کے ساتھ ہو اتنا ہی اچھا میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ اکبر دوستی کی اللہ ویلیو کیا کرتا ہے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے نبوت سے پہلے بھی دوست ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کے احسان اتار دیا ابو بکر تیرے احسان نہیں اتار سکا اور اگر خلیل میں چن سکتا کیونکہ میں چن نہیں سکتا میں نے اللہ کو اپنا خلیل چن لیا اگر میں خلیل چنتا تو ابو بکر میں تمہیں چنتا دوستی ہے اور دوستی ایسی لیول کی تھی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے نہ پوچھا ہے نہ بحث کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں اب میرا کیا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں کرتا ہوں تم کرو یعنی کیا کرو لوگوں کو دعوت دو اور 6 عشرہ مبشرہ 10 میں سے 6 عشرہ مبشرہ ابو بکر صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے جن میں ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6
ابو بکر کی دعوت، یہ کیا ہے؟ دوستی کا کمال ہے۔ پھر ایمان لانے کے بعد ابو بکر اور عمر کی دوستی ہو گئی۔ عمر بن خطاب کا قول دیکھے، دوستی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کوئی خیر نہیں جانتا جو ابو بکر نے نہ کی ہو۔ وہ قول دیکھے کس کے منہ سے آ رہا ہے کہ اس کے رستے میں شیطان آ جائے وہ دھڑکی لگا دیتا ہے، اس کے منہ سے اللہ کیا کہا رہا ہے کہ کوئی خیر میں جانتا نہیں ہوں جو خیر ابو بکر صدیق نے نہ کی ہو۔ یہ کیا ہے؟ دوستی ہے۔ تو کسی نے عمر بن خطاب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا، عمر بن خطاب کہتے ہیں لگتا ہے تم ابو بکر کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، تعریف اس کی کر رہے ہیں لیکن ابو بکر کو وہ کبھی بھولے؟ ممبر جو تھا نا، ممبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، تو سب سے ٹاپ پہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، تو ابو بکر صدیق جو ہیں وہ دوسرے پہ کھڑے ہوتے تھے، تو تاکہ میں رسول اللہ کی جگہ پہ کھڑا، عمر بن خطاب کی باری ہے تو کھڑا تو دوسرے پہ ہونا چاہیے، کوئی خلیفہ تو ہیں بھائی، لیکن وہ تیسرے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ میرا مقام ابو بکر جیسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستی دیکھیں بھائی، دوستی ہے لیکن دوستی ہر شے میں ہے۔ ایمان ہے تو وہاں پہ بھی دوستی ہے، خیر ہے تو وہاں پہ بھی دوستی ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، دوستی کا صدقہ نکالا کریں۔ دوستی کا کیا کہنا کریں؟ صدقہ۔ دو دوست ہیں، جگر ہیں بھائی، لنگوٹیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ کیا کریں یار ہماری دوستی کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے، تو 200 روپیہ تو نکال، 200 روپیہ میں نکالتا ہوں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں تاکہ ہماری خیر دوسروں کو بھی پہنچے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنی خیر تمہارے اندر ہے نا دوستی میں، اتنا ہی زیادہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ خیر الاصحابی عند اللہ خیرہم لصاحبی، یعنی اللہ چاہتا ہے مومن کے اچھے دوست ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے، کتنا پیارا اللہ ہے، کتنی محبت کرنے والا اللہ ہے، ہمارے رشتوں کو کتنا خوبصورت۔ اور واللہ بھائی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، دوست نہیں رہے، دوست نہیں رہے جو دوستی کہلانے کے لائق ہے نا، ٹائم پاس بہت زیادہ ہے دوست۔ اور دوست سب سے بڑی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک آخرت کی نشانی بتا رہا ہوں آپ کو، ایک دنیا کی، جس کو میں دوست کہتا ہوں۔ ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ دوست وہ جو آپ کو قبر میں یاد آئے، دوست وہ جو بھائی قبر میں کیسے یاد آئے گا آپ کا دوست؟ کوئی بتائے گا؟ اگر اس کی وجہ سے آپ نے کوئی خیر کی اور اس خیر سے آپ بچ گئے تو کیا کہو گے؟ الحمدللہ علی میرا دوست تھا، الحمدللہ شہزاد میرا دوست تھا، الحمدللہ کامران میرا دوست تھا، اس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ آخرت کی بات ہے۔ دنیا کی کیا ہے؟ یہ عجیب لگے گی آپ کو، عجیب لگے گی۔ میں نے جس سے پوچھا نا کہ ایسا ہے، انہوں نے کہا ایسا تو کوئی نہیں بھائی۔ میں نے کہا دنیا کے معاملے میں دوست وہ ہے جس کو ہمشیرہ کا رشتہ دینے کا من کرے۔ دوست کون ہے؟ جس کو بہن کا رشتہ دینا من کرے کہ یار جو رشتہ اس کے میرے درمیان ہے وہ ڈبل ہو جائے، وہ اور زیادہ گہرا ہو جائے، کیونکہ ہر بھائی اپنی بہن کے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ بہتر پسند کرتا ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے میرا دوست کیا ہے، اینو نہیں دینی باقی دنیا پوری نہیں دے چھڑنی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں یار تو اپنے دوست سے بات کر، اچھا لڑکا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے اس کو، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ ہم اکیلے میں کیا لگے رہتے ہیں، کیا کرتوت ہے ہمارے چوک میں کھڑے ہو کے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر موبائل پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے یہ تو ٹائم پاس ہے یار، یہ تو میرا ٹائم پاس، دوست تھوڑی ہے۔ بس یہ نشانی ہے بھائی آپ کی، دوست وہ جس کو ہمشیرہ کا رشتہ دینے کا من کرے۔ یہ دنیا ہے، اور آخرت جو آپ کی ظاہری پتہ اصلاح کرے گا۔ یہ آپ نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، کیونکہ آئینے میں آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کو خود نہیں دکھتا آئینہ دکھاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آئینہ یہی ہوتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا آپ کے بالوں میں کوا بیٹ کر گیا، لیکن آئینہ پھر آپ کو بتاتا ہے یہ بال ٹھیک کر لو کیونکہ ادھر کوئی نشان پڑ گیا۔ یہی مومن ہوتا ہے، یہی دوست ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دوست تھوڑی سی بھی بات کر دے اس کو، نماز کا نہیں کہا جاتا اپنے دوست کو یار آجا نماز پڑھ لے، جو آدمی برا مان جائے گا، یہ خاک دوستی ہے، نیکی کی بات کرنے ہی نہیں دیتا، یہ کیسا دوست ہے؟ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بے دوست کون ہے؟ جو اپنے دوست سے اچھا۔ 9ویں حدیث میرے بھائی، 2 حدیثیں رہ گئیں۔ 9ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ یار حدیث سنا یار، ایک ایک حدیث اللہ کا قسم ہیرا ہے، ہیرا ہے۔ سب سے بہترین رزق، دکاندار سنیں بھائی، فیکٹری آنر سنیں، جو کمائیاں کر رہے ہیں وہ سنیں، سب سے بہترین رزق وہ رزق ہے جو تمہیں مطمئن کر دے، جو تمہیں کیا کر دے؟ آپ کے پاس 5000 روپیہ ہے لیکن مطمئن ہے
اللہ کہہ رہا ہے سب سے بہترین رزق ہے، آپ کو لاکھ ہے لیکن مطمئن نہیں ہے، یہ رزق اللہ کی نظر میں بہترین رزق نہیں۔ تو نشانی کیا ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے مہنگائی کا رونا نہیں روتے، ایسے بندے شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ ابھی آپ کو حیرت ہوگی، آج کی یہ رپورٹ ہے کہ ایک گیلپ سروے ہوا ہے، پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ عجیب لگا ہاں جی، تو لگے گا پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا ہے لیکن بھائی سروے بتا رہا ہوں آپ کو، واللہ آج آپ اخبار پڑھ لیں، آج کا آپ اخبار پڑھ لیں، حیرت ہوگی آپ کو۔ ہماری خواہشیں زیادہ ہیں، وہ خواہشوں کی بنیاد پہ سروے نہیں کرتے، وہ ضرورت کا سروے کرتے ہیں، جو ضرورت۔ یار پاکستان، میرے بھائی آسٹریلیا میں 900 روپے کا پاکستانی آم لیا اس نے، ایک ساڈا رولر ہے، وائٹ چونسا رولر ہے، انور رٹول رولر ہے، 100 روپے کا کلو آ جاتا ہے، 900 روپے کی پیٹی آ جائے منڈی سے۔ یقین کریں میرے بھائی، میں باہر رہا ہوں، میرا بھائی باہر ہے، اللہ کی قسم ہمارا ملک بہت سستا ہے یار۔ دھنیا مرچاں پوری دنیا فری نہیں دیتی ہاں جی، 2000 کا سودا لو نال لائف بوائے کوئی بھی فری نہیں دیتا۔ یقین کریں میں نے ریڑھی والا دیکھا، 4 امرود تھے اس کے پاس، ایک مانگنے والا اس نے ایک امرود اٹھا کے دے دیا۔ یار یہ کہاں ہوتا ہے ظرف، ہماری نظر اور ہے نا دیکھنے کی، دیکھتے کسی اور انداز سے۔ مطمئن ہے بندہ جو ہے، مطمئن ہے۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل امیری یہ نہیں ہے تمہارے پاس مال کتنا ہے، اصل امیری ہے تم مطمئن کتنے ہو۔ محنت کرو، ٹکا کے کرو، لیکن اس کے بعد جو مل جائے اس پہ مطمئن ہو جاؤ کہ میرا یہی تھا۔ لیکن 8 گھنٹے مزدور محنت کر رہا ہے اور ایک سیٹ 2 گھنٹے اس نے ایسی ڈیل کروائی ہے پلاٹ کی کہ کروڑ پتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، میری محنت کے مجھے 500 ملا ہے، اس کی محنت کا کروڑ مل گیا، میں راضی ہوں۔ لیکن ہم جیلس ہو جاتے ہیں، پراڈو لنگی ہے ساڈے نال ہے، حرام دا پیسہ ہو صاحب، حرام دا امیر کے پیسے کو حرام کا کہنا پاکستانیوں کا فیورٹ مشغلہ ہے کہ جو جلدی سے امیر ہو جائے نا، ہاؤ صاحب این امیر بندہ ہو ہی نہیں سکتا، کنفرم کرپشن ہے، یا تینے ڈاکہ پایا ہے یا کوئی چوری کی تے رشوت لئی ہے، امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کر سکتا ہے بھائی، کر سکتا ہے۔ اور یار یہ جو ڈی ایچ اے پورے کا پورا بنا ہے، وہ کوڑیوں کی زمین تھی، کوڑیوں کی پنڈ تھا نا بھائی، یہ 25 کلومیٹر دور ہے یار یہاں سے، پنڈ ہے وہ۔ ایک دم سے وہ جب ادھر فیز 1 بنا ہے اور وہ چڑھا ہے، وہ جو کوڑیوں کی تھی وہ کروڑوں کی ہو گئی، امیر ہو گئی، پراپرٹی امیر ہو جاتی ہے نا بندہ۔ لیکن ہم مانتے ہیں کیونکہ جو تیرے پاس ہے تو مطمئن نہیں ہے، تو تیرا رزق برکت والا نہیں ہے۔ ایک عورت نے، قاسم علی شاہ اسپیکر ہے، کہتا آپ کو حیرت ہوگی، میرے پاس ایک عورت آئی، کہتے قاسم صاحب، شاہ صاحب میں پریشان ہوں۔ کیوں بھائی؟ میرا خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ کہنے لگے بیگم کتنا کماتی ہو؟ کہتی 14 لاکھ مہینے کا۔ کتنا کماتی ہے؟ انہوں نے کہا سانوں تو پھر مر جانا چاہیے، اسی تو پھر خودکشی کر لیجیے، تیرا نہیں بنتا تو اسی تو پھر مر جائیے بھائی۔ کمال ہے، برکت نہیں، برکت نہیں رہی بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رزق کا پیمانہ اگر ناپنا چاہتے ہو نا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ رزق ہے جس سے اللہ راضی ہے، حلال بھی ہے، تو وہ رزق تمہیں مطمئن کر دے گا۔ اور چاہے 5000 ہے، چاہے 10,000۔ اور میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جو سفید پوش غریب ہوتا ہے نا، اس کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب مطمئن سے ہونا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ مطمئن ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ مطمئن بندہ کون ہوتا ہے؟ مزدور ہے، سچا واقعہ، مزدور تھا تو مالک نے کہا تو کام پہ نہیں آیا۔ سنو ذرا، جو لائف انجوائے کرنا جانتے ہیں، اس نے کام پہ نہیں آیا بھائی تو آج، اس نے کہا بھائی آج نہیں آ سکتا، اس نے ایکسٹرا لے لی، بھائی فالتو پیسے دے دوں گا لیکن آج تیری ضرورت ہے، کام پہ آ۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ کوئی بیمار ہے؟ نہیں۔ مر گیا کوئی؟ نہیں۔ کوئی شادی ہے؟ نہیں۔ تو کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا آج میرے بچے نے چلنا سیکھا ہے اور میں نے ایک پودا لگایا ہوا تھا، آج اس میں سے پھول اگنے کا وقت آیا ہے، میں یہ تجربہ مس نہیں کر سکتا، میں یہ لمحے مس نہیں کر سکتا کہ آج میرے بچے نے چلنا سیکھا ہے۔ اب دائیں بائیں آگے پیچھے سے بھاگ کے میرے پاس آ رہا ہو اور میں 500 روپے کے لیے 1000 روپے کے مس کر دوں، نہیں بھائی میں نہیں آنے والا، اس کو تو آج میں انجوائے کروں گا۔ کیسا مطمئن آدمی، اس کو کہتے ہیں اطمینان۔ اسی ماں نو چھڈ دیندے ہیں دکان تے گاہک آ جائے، واللہ او ماں جی جلدی کرو یار، تسی ایک تے تانوں نہ دیراں بڑیاں، تسی بڈھیاں تیار بڑی دیر نال ہوندیاں ہو، کیوں؟ دکان پہ گاہک آیا ہو، میں دسنا ہے دکان تے نسنا ہے، حالانکہ پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی مرنا لا ہوا ہے۔
بھائی جو تیرا ہے وہ تیرے سے کوئی چھین سکتا ہے؟ بولے بھائی دیکھیں اب یہ کہتا ہے میں توحید والا ہوں، میں موحد ہوں، یہ کیسی توحید ہے میرے بھائی جو تجھے مطمئن نہیں کر رہی؟ جو تیرا ہے وہ کسی اور کے پاس جا سکتا نہیں۔ جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے، اللہ کا بے شک معاف فرمائے، ان کو سب سے بڑی نصیحت کی تھی آپ نے کہا ہے نوجوان یہ یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خیر لکھ دی ہے نا، ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نے نقصان لکھ دیا ہے تو ساری دنیا مل کے تجھے خیر پہنچا سکتی، تو مطمئن رہ، مطمئن، اپنی محنت کر لیکن مطمئن رہ۔ تو اطمینان میرے بھائی اور دوستوں یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ جتنا ہے ہر بندے کے چہرے پہ شکایت ہے، ہر بندہ لامے دے رہا ہے اور رج بھی رہا ہے۔ مجھے ریڈی والا کہتا ہے صاحب ٹائم کیویں لنگے گا، میں کہا جی میں پچھلا لنگ گیا، تو 70 سال سے کہہ رہا مر گئے لنگ گیا نا، تیری دھیاں دا ویاہ بھی ہو گیا، اگوں بچے پیدا ہو گئے، لنگ گیا نا بھائی، جی لنگ ہو گئے تو رہندے بھی نہیں پائی، لنگ جائے گا، جیسے وہ گزر گیا تو یہ بھی گزر، مطمئن رہ یار، شکایتوں کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے لیکن ڈپریشن ہے، تیرے منہ اترے ہے، مرنے والا تو ہے، ہاں جی چکنا پن تیرے میں آ گیا ہے، خوش تو ہوتا کوئی نہیں ہے، متھے پہ تیرے بل پیدا ہو گئے، کیا فائدہ ہوا تجھے؟ لنگنی پھیر بھی زندگی ہے جی، تو اچھا نہیں ہے، خوشی سے گزار دے بھائی، مطمئن رہ، محنت کر، اس کے بعد جو مل جائے مطمئن ہو جائے۔ میرا اتنا ہی تھا بھائی جتنا اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ آخری حدیث انشاءاللہ اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا؟ اب یہ دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں لیول ہے بھائی، بڑا مشکل کام ہے، میں نے ٹرائی ماری ہوئی ہے، بڑا مشکل کام۔ سب سے بہترین صدقہ وہ جو اس رشتہ دار کو دیا جائے، خونی رشتہ دار کو جو تمہارے سے بغض رکھتا ہے، جو تم سے نفرت کرتا ہے، جو تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا لیول کا ایمان چاہیے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن صدقہ یہ کمال کا ہے، کیوں کہ عین ممکن ہے یہ صدقہ محبت پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ محبت پیدا ہو جائے تو اصل وہ ہے جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اصل چیز وہ ہے جو اللہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس صدقے کو لیول پہ لے جاؤں گا اگر تو رشتوں کو جوڑ لے۔ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین، مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے سینے میں حق ہے، تو حق کے ساتھ جھوٹ مکس ہو سکتا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ دو مسلمانوں کی گھرانوں کی صلح کرواؤ، جھوٹ بول دو، مجھے جھوٹ قبول ہے لیکن دو گھروں کا ٹوٹنا قبول ہے، کیونکہ 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور ایک کیا ہے؟ 2 گھرانوں میں ٹوٹے ہوئے رشتوں میں کیا کرانا؟ صلح کرانا۔ کہ پھوپھی تے خالہ ناراض نے تے تسی پھوپھی نے جا کہو تیرے واسطے انج روندی ہے اللہ دی قسمیں، انج روندی ہے کہ میں تانوں کی دساں، انہوں رونا ویکھ کے سانوں رونا آ جاتا، حالانکہ وہ ہر وقت گالاں کٹ دی، لیکن آپ کہو ایسا، اور میں نے ٹرائی کی ہوئی ہے، اور خالہ کو جا کے اس کا کہو بڑا رو رہی سی تیری، لیکن انا ہے نا، انا ہے تاڑے نال گل نہیں کردی، کول نہیں ہوندی، میں کہن دس رہا میرے تے تانوں بھروسہ نہیں، میں دس رہا تھا اخیر روئیے تاڑے واسطے کہ ہائے کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی انج دا کم ہو جائے کہ ساڈے تے میں صلح ہو جائے۔ اب یقین کرے اس کی وجہ سے جذبات میں کمی ضرور آتی ہے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کا مطلب ہے نا مدد کرو، صدقہ ہے کہ تحفہ لے جاؤ، بریانی دی پلیٹ لے جاؤ، ہاں جی KFC تسی گھر منگا ایک برگر لے جاؤ، صدقہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا عمل کیا جائے ان کے ساتھ جس کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے۔ اب ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ میں یہاں پہ پردیسی ہوں، اور پردیسی کا حق زیادہ بنتا ہے یار کہ وہ تو گھر ہے، اپنا گھر ہے ان کا، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے یار کہ ہمیں ماں باپ کی فیلنگ، ماں باپ کے جو کمی ہے وہ محسوس نہ ہو۔ بڑے لوگ ہیں ہمارے، خونی رشتہ دار ہیں، اللہ دی قسم اج تک وہ ساڈے گھر کدی کو فون نہیں آیا، کدی نہیں آیا۔ تو میں نے یہ حدیث پڑھی، میں ٹیل مارنا ہے، وائف کہتی یہ کون سا فرض ہے یہ کون سا؟ میں کہا نہیں یہ حدیث ایک دفعہ عمل کری ہے نا، کہ ہم نے ایک دفعہ عمل کیا تھا، تو وہ قدرتی طور پہ پچھلی دفعہ بڑی قربانی آ گئی، تو میں نے کہا کم از کم گوشت دینے کے بہانے چلے جاتے، تو الحمدللہ ہم گوشت دے کے آئے، یقین کریں ہو ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ ایویں تو نہیں اللہ نے کہہ دیا نا کمال کا صدقہ بھی تو پھر ہوگا نا، اگر کمال لینا ہے تو کمال کا کام کر کے دکھاؤ نا بھائی۔ اب انا کو کرش کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پہاڑ رکھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی تو کسی کے بوئے کے سامنے لنگ جائیے نا تو اس بندے نے سانوں صحیح طرح ویکھیا نہیں تو اسی ناراض ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی انائیں ہیں ہماری، اتنے بڑے سریے ہیں ہمارے، تو
تو اللہ کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، جوڑ کے رکھنا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ان میں سے ہر عمل ہمیں کم از کم زندگی میں ایک بار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختیار کرنے کے بعد ان کو استقامت کے ساتھ زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھنے 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ایک بھائی دوستو اعلان ہے، ایک چھوٹا سا، کیونکہ مجھے اس بات پہ بڑی شرم آتی ہے، واللہ شرم آتی ہے کہ مسجدیں جو ہیں نا وہ ایک قسم کی بھیک مانگتی ہیں اپنے لوگوں سے۔ یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے، کیونکہ مسجد ساری محلہ، ساری سوسائٹی مل کے بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سہولتیں سارے کے سارے لوگ مل کے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اے سی اگر چلا ہوا ہے تو سارے استعمال کر رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے سارے استعمال کر رہے ہیں، پانی چل رہا ہے سارے استعمال کر رہے ہیں، تو ساروں کو اپنا حصہ بھی پھر ڈالنا ہے۔ آپ جب کسی کے گھر مہمان جائیں، مسجد میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، آپ کسی کے گھر مہمان جائیں تو سکے پہ چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار کلو آم ہی پھاڑ رہا ہے، درجن کیلے ہی پھاڑ رہا ہے، سکا جاتے نہیں جاتے۔ اب باہر یار جو اشتہار لگا ہوا ہے کہ بھائی بل آیا ہے اور کیا کرو، ہماری مدد کرو۔ یقین کریں جو اسلام کا سنہری دور تھا، جب بھی ان کے ذہن میں خیال آتا تھا نا کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی مسجد کو سوچتے تھے، سب سے پہلے۔ وجہ کیونکہ وہ ہم سب کی جگہ ہے، وہاں سے ہم سب کو خیر پہنچتی ہے۔ تو آپ پہ بھی جو خیر پہنچ رہی ہے، کوئی ایک بات آدھی اچھی لگ گئی ہوگی آپ کو، تو وہ اس مسجد کے پلیٹ فارم کی وجہ سے ہوا ہے بھائی۔ تو واللہ مسجد کا حصہ رکھا کرے ذہن میں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھی مسجد ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ ماہانہ بنیادوں پہ اس مسجد کا ہم نے رکھنا ہی رکھنا۔ تو یہ لوگوں کے مقصد چلتی ہے میرے بھائی، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں، پھر کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اس کو چلا دیتے ہیں، اسی طرح یہ نظام چلتا ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور 10 روپے کی سوچ نہ رکھیں، 100 روپے کی سوچ نہ رکھیں۔ عین ممکن ہے آپ کے 100 میں وہ برکت ہے جو پورے کا پورا خرچہ پورا کرتا ہے، عین ممکن ہے۔ ایک شخص کبھی کبھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں 500 روپیہ دیتا ہوں، میں 1000 روپیہ دیتا ہوں، اس کے 1000 کی برکت سے الحمدللہ وہ پورے کے پورے خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔